اور اسی لیے میں نے ابھی دیکھیں بچوں کی ایک ٹیم بنائی نوجوانوں کی. فقط اللہ اللہ کہنے سے بات آ گئی, مجھے کرنی تھی کچھ اور, مگر سن لیں. اللہ اللہ کہنے سے فقط لفظ یاد رکھیں, فقط اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا ہے. صرف اللہ اللہ کریں, نبی نبی نہ کریں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں, آپ مر جائیں خدا نہیں ملے گا. کیونکہ خدا ملتا ہی ہے مصطفیٰ کرنے سے, محمد کرنے سے, نبی کرنے سے, دن رات. تو یہ مشغلہ بنائے. تو اسی لیے میں نے بچوں کی مہاڈا میں ایک ٹیم بنائی ہے. میں نے پچھلے جمعہ میں بھی اعلان کیا تھا. اس ٹیم کا نام رکھا ہے میں نے بزم حسان. اس ٹیم کا نام رکھا ہم نے بزم حسان. اور یہ حسان کون ہے؟ یہ وہی ہیں کہ آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ سنانا چاہتا ہوں آپ کی نعت. یہ صحابی رسول ہیں. سرکار کے نعت خواں جو ہے نا 100 سے زائد تھے. میں نے وہ لکھے ہیں پورے, سب کے نام لکھے ہیں, ایک دو نہیں تھے, مگر زیادہ مشہور یہی ہیں. تو آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. تو سرکار نے یہ اہتمام کسی اور ذکر پر کبھی نہیں کیا, مگر نعت پڑھنے پہ کہا ایسے نہ پڑھو, میرے ممبر پہ چلے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر دے دیا, اپنا ممبر شریف دے دیا, اور اتنے خوش ہوئے کہ پھر تحفے میں چادر بھی عطا فرما دی. تو سرکار سن رہے تھے اور حضرت حسان سنا رہے تھے. تو یہ نبی کے نعت خواں ہیں. اس پر ایک بات عرض کروں, اسی مناسبت سے میں نے ٹیم کا نام رکھا ہے بزم حسان. یہ اس میں وہ بچے ہیں جو سب اسکول کالج کے پڑھنے والے ہیں, سب وہی بچے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کو موقع نعت خوانی کا نہیں مل پاتا ہے. ہم لوگ تو یہاں بھی کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں, محفل میں چلے گئے پڑھ لیے, مگر عوام کیا کرے. تو ایک بچوں کی ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے, اور بچوں کا مشغلہ ہم نے رکھا ہے ذکر مصطفیٰ, نعت مصطفیٰ. بس یہ مشغلہ میں نے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ بس وہ نام و نمود. جس دن مجھے ایسا لگا کہ اس میں کوئی ایسا ہے جو نام و نمود کے لیے کر رہا ہے, میں بین کر دوں گا, ختم کر دوں گا. میں اس لیے بنایا ہوں کہ تم نبی کرو, ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے ان کا نظر کرم مجھ پہ بھی ہو جائے. اس امید کے ساتھ میں نے بنائی ہے. اس میں الحمدللہ. اچھا, دوسری بات اس میں عرض کر دوں کہ یہ جو بچے گھروں میں جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے کئی پروگرام کر چکے, ابھی ہفتہ 10 دن ہوا ہے یہ ٹیم بنائے ہوئے. تو آپ حضرات بھی اپنے گھروں میں اگر محفل نعت رکھنا چاہتے ہیں, محفل نعت, کوئی چارج نہیں, کوئی پیسہ نہیں. آپ آئیں, بتائیں, ہمیں لکھا دیں, وہ ہمارے سارے نوجوان جائیں گے آپ کے گھر میں, گھنٹہ 2 گھنٹہ بس فقط مصطفیٰ کی باتیں کریں گے. کوئی چارج نہیں ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے, فری میں آپ کرائیں یہ پروگرام اپنے گھروں میں, فری میں, کوئی چارج نہیں ہے. آپ بس آئیں, ہمیں خبر کریں, ہمارے بچے آپ کے گھر تک جائیں گے. اور جو نوجوان بھی بزم حسان سے جڑنا چاہتے ہیں, میں یقین مانیں اگر یہ تسلسل برقرار رہا تو میں کہتا رہتا ہوں بچوں سے کہ جہاں یہ بلایا جائے گا حاجیوں آؤ, نمازیوں آؤ, غازیوں آؤ, تو اگر تم نے دل سے پڑھا اور نبی کی محبت میں رو رو کے پڑھا اور ان کی محبت کو جگایا اپنی طبیعتوں میں اور دلوں میں, اور وہ راضی ہو گئے, تو یہ یقین رکھو وہاں بلائے جاؤ گے. شرط یہ ہے کہ دکھاوا نہ رہے, ریا نہ رہے, تم ہو اور وہ رہے, بس محب ہو محبوب ہو. تو یہ میں نے بنایا ہے. تو جو بچے اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں وہ بھی جڑ سکتے ہیں, اور جو حضرات پورے مہاڈا میں, میں نے کہا نا فری چارج ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے. اب نعت خوانی کا آپ کیا دے پائیں گے, ہم نے تو ان سے کہا ہے آپ گنبد خضرا سے لینا, روضہ مصطفیٰ سے خود حضور عطا فرما دیں گے. اور وہ نعت خوانی ایسی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر سے واپس آ رہے تھے, تو انہوں نے کہا سرکار میں نعت سناؤں, بات آ گئی اس لیے سنو, نعت سناؤ. تو سرکار نے کہا سناؤ. تو جب شعر سنائے نا تو سرکار خوش ہو گئے, اور سرکار نے ایک دعا دی تھی. یہ سب نعت خوانوں کے لیے ہے,
یہ خاص ہے نعت خوانوں کے لیے. حضور نے فرمایا جو نعت خوانی کرے اللہ اس کا چہرہ منور فرما دے. عباس تیرا چہرہ منور فرما دے. یہ قیامت تک کے لیے ہے. یہی وجہ ہے جو بھی نبی کی نعت دل سے پڑھتا، پیسے کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں. آج تو حالات یہ ہو گئے نبی کی نعت جو ہے نا پھر وہ پیسوں کے لیے ہو گیا کہ وہ نذرانوں کے لیے، شکرانوں کے لیے ہو گیا. وہ تو تمہیں خود حضور کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے کہ نبی سے پیار کا دعویٰ تھا، حضور سے محبت کا دعویٰ تھا، اور پھر ادھر پیسے کوڑی اور یہ نذرانے شکرانے. نبی کی تعریف پہ بھی تم پیسے طے کرتے تھے. وہ تو ہر کسی کو جواب دینا ہے. مگر اگر نذرانے کے لیے کوئی نہیں کرتا ہے، فقط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، تو یقین مانیں کبھی بھی آپ اس نعت خوان کا چہرہ دیکھیں کہ حضور کی یہ دعا کا اثر ہے کہ اس کا چہرہ منور ہوتا ہے، منور ہوتا ہے. تو یہ میں نے چند باتیں ویسے تمہیداً شروع کی تھی تو عرض کر دیا. تو جو حضرات بزم حسان میں نوجوان، وہاں بھی گروپ وائز تو بلایا جائے گا نا، بے امامہم لفظ ہے، ان کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا. تو جہاں یہ کہا جائے گا نمازیوں کھڑے ہو جاؤ، حاجیوں کھڑے ہو جاؤ، غازیوں کھڑے ہو جاؤ، تو یہ نہیں کہا جائے گا نعت خوانوں کھڑے ہو جاؤ، یہ نہیں کہا جائے گا. اب نمازی اللہ کے لیے، روزہ دار اللہ کے لیے، حاجی اللہ کے لیے، یہ عمل اللہ کے لیے ہے نا. اور اللہ کے دائیں ہی جانب تو ایک کرسی ہے، عرش پہ دو کرسی ہوگی نا. ایک اللہ اپنی شان کے مطابق، وہ لامحدود ہے، اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوگا، اور دائیں جانب ایک کرسی ہوگی جس پہ میرے آقا ہوں گے. تو جب یہ کہا جائے گا نعت خوانوں کھڑے ہو جاؤ، تو یہ مطلب کیا ہوا؟ یہ ساری ٹیم مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ نعت خوانی کریں، درود پاک پڑھیں. ویسے بھی گھر میں ایک ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں بھی پڑھتے رہا کریں آپ.